اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا شمار اللہ کے اولیاء میں ہو جائے، اللہ والوں میں ہو جائے، تو اپنے اخلاق کو بچوں کے بعض اوصاف میں بدل لو، کیونکہ بچوں میں 5 ایسی عادات ہوتی ہیں کہ اگر وہ بڑوں میں آ جائیں تو اللہ کے اولیاء بن جائیں۔ نمبر 1، بچے رزق کی فکر نہیں کرتے۔ کسی بچے کو دیکھا ہے کہ وہ کہے کہ بابا مما میں کل کیا بنے گا میرے لیے، آج تو آپ نے کھانا دے دیا، کل کون دے گا، پرسوں کون دے گا، مہینے بعد کون دے گا؟ نہیں، بچے کو یہ فکر نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ہو جاؤ، کیونکہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اور جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے پوری دنیا بھی روکنا چاہے اس میں سے ایک دانہ بھی روک نہیں سکتی، اور جو رزق آپ کے لیے نہیں لکھا آپ پوری دنیا کو شامل کر لیں، وہ رزق آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے خالق سے شکایت نہیں کرتے، تو ہمیں بھی اس طرح ہو جانا چاہیے۔ اگر بیمار ہو بھی جائے تو بجائے شکوہ شکایت کے خاموش رہیں، صبر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا اجر عطا فرماتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، مل جل کر کھانا کھاتے ہیں۔ بچے عام طور پر مل جل کر کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 4، کہ جب آپس میں جھگڑے ہو بھی جائیں تو دل میں کینہ نہیں رکھتے، بلکہ فوراً صلح کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پر ظاہر ہے کہ سب ساتھ رہتے ہیں گھر میں، تو بھائی کا بچہ ہے، بہن کا بچہ، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا اپنے بھی بچے ہیں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے لڑائی کرتے ہیں تو کٹی کا یوں نشان بناتے ہیں، اور جب دوستی کرتے ہیں تو دوستی کا یوں نشان بناتے ہیں، فوراً کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو بھی جائے تو دل میں کینہ نہ رکھیں، صلح کا موقع ہو تو فوراً صلح کر لینی چاہیے۔ نمبر 5، جب وہ کہیں ڈرتے ہیں نا تو فوراً رونے لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، جب اللہ تعالیٰ کے خوف کا معاملہ ہو تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے چاہیے۔ تو یہ 5 اوصاف امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بچوں کے ہیں، اگر بڑے اپنا لیں تو اللہ کے اولیاء میں ان کا شمار ہو جائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 10۔ یہ مکمل آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ ناظرین و سامعین، اس سے ہدن پڑھیں گے
اور وقف کی صورت میں ہدا پڑھیں گے کہ دال پر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اذ ایک کلمہ، رعا دوسرا، نارن تیسرا، فا چوتھا، قالا پانچواں، لی چھٹا، اہلی ساتواں، ہی آٹھواں، کثو نواں، انا دسواں، آنستو 11، نارن 12واں، لعل 13واں، آتی 14واں، من 15واں، بی 16واں، قبسن 17واں، او 18واں، اجدو 19واں، علا 20واں، الناری 21واں، ہدا 22واں۔ کل یہاں 22 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اذ رأى، اذ علیحدہ ہے، رعا علیحدہ ہے۔ اذ رأى، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ نارن، نارن میں را پر دو زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا، اور دو زبر کی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، تو حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ نارن، فا علیحدہ ہے، قالا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ فقالا لی اہلی ہی، لی اہلی ہی، امکثو، اہلی ہی میں ناظرین ویسے علیحدہ پڑھیں گے تو لی اہلی ہی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہوگا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو ہا کے نیچے زیر ہوگا۔ اسے امکثو کی میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، لی اہلیہم کثو پڑھیں گے۔ کثو میں آپ دیکھیں ناظرین واو مدہ اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لی اہلیہم کثو، ان علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ انی، یہاں بھی مد منفصل ہے اور اس کو بھی اسی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آنستو نارن، لعلی، نارن میں ناظرین را پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے لعل کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اسے ناظرین ملا کر پڑھتے ہیں۔ یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ نارن لعلی غلط، نارن لعلی، یہاں پر بھی یا مدہ کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو بھی اسی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا جس طرح ہم نے بتایا آپ کو۔ آتی علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ آتی کم، من ہا، من علیحدہ، ہا علیحدہ۔ آتی کم میں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو دونوں کو مدغم کر کے غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، میم کی آواز کے ساتھ غنہ کیا جائے گا۔ آتی کم من ہا، منہا میں نون ساکن کے بعد ہا حرف علقی تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ منہا، بی علیحدہ، قبسن علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ بقبسن، او، سین کے نیچے دو زیر کی تنوین، اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے تو یہاں بھی تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ بقبسن او، اجیدو علی الناری، علا پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا، اسے الناری کی نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا اور یہاں نون کا ساؤنڈ ادا کیا جائے گا۔ علی الناری، علی الناری غلط، علی الناری، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ہودن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ہدا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست
نار لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. ناظرین یہ آیت نمبر 10 یعنی 10 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے. تو اب سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو نارن پہلا اسم ہے، اہلی دوسرا، ہی تیسرا. اچھا یا ضمیر ہے تو یہاں پر نمبر 3 آئے گا. نارن چوتھا، یہاں پر بھی یا ضمیر نمبر 3 آئے گا. یہاں کم ضمیر نمبر 3 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 3. پانچواں قبسن، اور پھر اس کے بعد نمبر 4 آئے گا یہاں پر نار، اور نمبر 6 ہدا. تو کل یہاں پر ناظرین 6 اسماء ہیں. نمبر 1 نارن، یہاں پر نمبر 1 آئے گا نارن. نمبر 2 اہلی، نمبر 3 اس میں آئے گا ہی ضمیر، یا ضمیر، ہا ضمیر اور کم. ہی ضمیر اور کم، اچھا یا ضمیر، کم اور ہا ضمیر. نمبر 4 میں آئے گا نارن. اچھا یہاں تھوڑی غلطی ہو گئی، نار یہاں پر 3 مرتبہ ہے تو یہاں پر بھی نمبر 1 ہی آئے گا. اچھا جی پھر یہاں نمبر 4 آ جائے گا اور یہاں نمبر 5 ہو جائے گا. اچھا جی اب نمبر 4 میں آ جائے گا قبسن. نمبر 5 میں آ جائے گا ہدا. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اب دیکھتے ہیں افعال. پہلا فعل ہے رعا، دوسرا ہے قالا، تیسرا ہے امکثو، چوتھا آنستو، پانچواں لعل اور چھٹا اجدو. تو کل 6 افعال ہیں. نمبر 1 رعا، نمبر 2 قالا، نمبر 3 امکثو، نمبر 4 آنستو، نمبر 5 لعل، اور نمبر 6 اجدو.
6 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. اذ پہلا حرف ہے, فا دوسرا, لی تیسرا, انا چوتھا, من پانچواں, بی چھٹا, او ساتواں, علا آٹھواں. تو کل یہاں پر 8 حروف ہیں. نمبر 1 اذ, نمبر 2 فا, نمبر 3 لی, نمبر 4 انا, نمبر 5 من, نمبر 6 بی, نمبر 7 او, نمبر 8 علا. ناظرین 5 اسماء 6 افعال, 5 اور 6 11 اور 8 حروف, تو کل ملا کر 19 کلمات ہیں. آ جائیے ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے نار. نار کہتے ہیں آگ کو, آگ. نیران اس کی جمع ہے بہت سی آگ. نار عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں نار جہنم سے جو ہے وہ آزادی عطا فرما. اہل کہتے ہیں گھر, گھر والا. اہل کہتے ہیں یعنی گھر والے, یا کہتے ہیں نا اہل خانہ, خانہ کا معنی گھر, تو اہل خانہ گھر والے. تو اہل کہتے ہیں گھر والوں کو, چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ گھر والی ہو یعنی وائف ہو, تو ان کو اہل کہا جاتا ہے. اور احال اس کی جمع ہے, یا اہلون اس کی جمع ہے بہت سے گھر والے. اہل گھر والے, اہلون یا اہل بہت سے گھر والے. تو ناظرین و سامعین عام طور پر اہل جو ہے جتنے بھی گھر والے ہیں تمام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرے اہل خانہ ہیں یعنی گھر والے ہیں, یہ فلاں کے اہل خانہ ہے فلاں کے گھر والے. تو اہل یہ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں, بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو یا ہی تو پیش الٹا پیش یا زیر کھڑی زد دونوں مراد ہو سکتے ہیں. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی, ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس یا. واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں, منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا ناظرین اس کا معنی ہوگا میں, میرا, میری. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں, منفصل ہو تو انتم کی شکل میں, کم یا انتم. اس کا معنی ہوگا تم سب, آپ سب, تمہیں, اپنے. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں, منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوگی. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ, اس کے قبسن, قبسن چنگاری, قبسن چنگاری. اور اس کے بعد ہدا اس کا معنی ہے ہدایت, راستہ, ہدایت. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. رعا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اس کا معنی ہے اس نے دیکھا. اس کے بعد قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اس کا معنی ہے اس نے کہا. قال یقول قول, قول اس کا مصدر ہے, اس کا معنی ہے بات, اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کثو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. تو کثو اس کا معنی ہوگا تم ٹھہرو یا تم سب ٹھہرو. اس کا معنی یہاں کریں گے تم ٹھہرو. آنستو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم, اس کا معنی ہے کہ میں نے دیکھا ہے. آنستو جیسے انسیت ہے. مثال کے طور پر آپ کو جب پانی کی ضرورت ہو تو آپ کو پانی سے انسیت ہو جاتی ہے, تو دور سے ہی پانی دیکھیں تو آپ کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے مجھے انسیت ہوئی, میں نے دیکھا. انسیت ہوتی ہے نا, اسی لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آگ کی ایسی چیز کی ضرورت تھی, تو آپ نے فرمایا آنستو مجھے انسیت ہوئی, یعنی میں نے دیکھا ہے. لعل ناظرین یہ فعل ترجی میں سے ہے. فعل ترجا یا فعل ترجی کہتے ہیں اس کو. امید کا معنی, رجا کا معنی امید ہے, تو یہ فعل امید ہے. فعل ماضی معروف کی وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب, اس کا معنی ہے
امید ہے، اس کا معنی ہے امید ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اجدو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں پاتا ہوں یا میں پاؤں گا، یا معنی ہوگا میں پاتا ہوں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب، اس کا معنی ہے جب، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ ناظرین بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض، مقابلے کے معنی میں آتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں آتا ہے، اور بعض اوقات کسی معنی میں نہیں آتا۔ یہاں پر کسی معنی میں نہیں ہے، صرف تحسین کلام کے لیے ہے۔ او کا معنی ہے یا، یعنی آپ یہ کام کر لیں یا یہ کام کر لیں، یہ تخیر کے لیے آتا ہے، یعنی آپشن کے لیے کہ آپ ایک کام کریں، تو اس کا معنی ہے یا۔ علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ ناظرین 5 اسماء، 6 افعال، 8 حروف ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ 19 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 نار، نمبر 2 اہل، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ ذال زیر اذ، را کھڑا زبر را زبر را، حمزہ کھڑا زبر آ، اذ را آ، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، را 2 زبر رن، نارن، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، فقالا، لام زر لی، حمزہ ہا زبر آہ، لام زر لی، ہا میم زر ہم، لی آہ لیہم، کاف پیش کو، ثا وا پیش سو، لی آہ لیہم کسو، حمزہ نون زر ان، نون یا زر نی، انی، حمزہ کھڑا زبر آ، نون سین زبر نس، تا پیش تو، آ نستو، انی آ نستو، نون الف زبر نا، را لام 2 زبر رل، نارل، لام زبر لا، عین لام زبر ال، لام یا زر لی، لعلی، نارل لعلی، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زر تی، کاف میم پیش کم، آتی کم، کاف میم میم پیش کم، آتی کم، میم نون زر من، ہا الف زبر ہا، منہا، با زر بی، قاف زبر قا، با زبر با، سین 2 زر سن، بی قا بسن، حمزہ واو زبر او، حمزہ زبر آ، جیم زر جی، دال پیش دو، اجدو، عین زبر ع، لام نون زبر لن، نون الف زبر نا، را زر ری، علن ناری، ہا پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ہدا پڑھیں گے۔ ناظرین ایک اسم ہے وہ رہ گیا ہے، تو اسی بھی ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو آتی، یہ چھٹا اسم ہے آتی، تو یہ کل ملا کر پھر ہو گئے 20 کلمات۔ تو آ جائیے ناظرین، تو یہاں پر کل 20 کلمات ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ آپس میں ملایا کس طرح جاتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم ناظرین جو ہے وہ چلیں گے تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني
آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ناظرین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو حرف بحرف اور لفظ پہ لفظ ترجمہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اذ جب، رآ اس نے دیکھا، نارن آگ، فا تو، قالا اس نے کہا، لی واسطے، اہلی اہل ہی اپنے، ہی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ امکثوا تم ٹھہرو، انا تحقیق، یا میں، آنستو میں نے دیکھا، نارن آگ، لعل شاید، یا میں، آتی میں لے آؤں، کم تمہارے پاس، من سے، ہا اس، یعنی ہا سے مراد نارن آگ ہے، قبسن چنگاری، او یا اجدو میں پاؤں، علا پر، الناری آگ، ہدا راستہ۔ ناظرین یہ آتی اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہے میں آؤں، لیکن یہاں چونکہ آگے بھی آ رہا ہے تو یہاں متعدی کا معنی ہوگا، اس کا معنی ہوگا میں لاؤں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب۔ آیت نمبر 8 کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو ناظرین یہاں پر اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، تو ہم نے لا الہ الا اللہ پر کچھ احادیث بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، پھر توحید کے جو درجات ہیں وہ بھی عرض کیے، اور پھر ناظرین ہم نے یہ بھی بتایا کہ کوئی شخص زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے وہ اقرار اس نے نہیں کیا اور دل میں ہے، تو اس کے متعلق بھی جو اقوال ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اور پھر اس میں ناظرین یہ بھی فرمایا عطا بن ابی رباح نے کہ ہر وہ غلام جو اسلام میں پیدا ہوا ہو اس کو کفارے میں آزاد کرنا درست ہے۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ دودھ پیتے بچے کو کفارہ قتل میں آزاد کرنا درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا، اور یہی ان کا قول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب کسی غلام کے ماں باپ میں سے ایک مومن ہو تو اس کو کفارہ قتل میں آزاد کرنا جائز ہے۔ یہی امام شافعی کا قول ہے، مگر ان کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ وہ ایمان کی تصریح کر لے۔ امام مالک نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں اس کے باپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حافظ ابو عمر کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص مسلمان والدین کے یہاں پیدا ہوا ہو اور وہ اختیار و تمیز کی حد کو نہ پہنچا ہو تو وہ وراثت میں مسلمان اور مومن کے حکم میں ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی وہ مومن ہے، جبکہ وہ اس کی دل سے تصدیق کرتا ہو، زبان سے اس کا اظہار کرتا ہو۔ ناظرین اور پھر اس میں یہ بھی ہے
کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا اور دل میں اقرار نہیں کیا وہ تو منافق ہے۔ اچھا، جس نے دل اور زبان سے پڑھا بھی، دل سے اقرار بھی کیا تو وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، اور جس نے فقط دل میں اقرار کیا تو زبان سے، اب دیکھا جائے گا کہ ناظرین ایسا تو نہیں کہ زبان سے کچھ کہنے میں کوئی خوف مانے ہے یا کوئی جان کا خوف ہے یا مال کا خوف ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی پیش نظر رکھی جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر جان کا خوف ہو یا مال کا خوف ہو یا لٹ جانے کا خوف ہو یا کوئی ایسا ہے کہ بھائی اگر وہ زبان سے کہے گا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایسے کچھ جگہ ہوتی ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر وہ زبان سے کسی کے سامنے اقرار نہیں کرتا اور دل میں بالکل مانتا ہے، تو قرآن کریم میں آیت کریمہ بھی ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس شخص پر اگر ظاہری طور پر اسے جان کا خوف ہو کہ کسی نے آلہ قتل رکھ کر اسے کہا کہ تو زبان سے کلمہ کفر بول، اور اس نے زبان سے بول بھی دیا لیکن دل میں اس کے ایمان ہے، تو فرمایا کہ وہ ایمان والا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہوا تو آقا جانتے ہیں علیہ السلام کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ دل سے بالکل اقرار کرتا ہے، کیونکہ ان کو مار رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے زبان سے کچھ ایسے کلمات کہے لیکن دل مطمئن تھا، تو وہ مسلمان کے مومن کے حکم میں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی حکم ہوگا کہ کسی وجہ سے زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ جان کا، مال کا یا کوئی ظلم کا خوف ہے، تو اس صورت میں اسے مومن ہی مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز مانے نہیں ہے اور وہ دل سے اقرار کرتا ہے اور زبان سے اس نے کسی کے سامنے نہیں کہا، تو دل سے اقرار پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اس سے، لیکن بظاہر پھر اس کے اسلام کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی مانے نہیں ہے کوئی چیز، کوئی ظلم وغیرہ یا کوئی امر ایسا نہیں کہ جو مانے ہو، جان مال کا خوف نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، تو پھر وہ زبان سے اقرار کیوں نہیں کر رہا؟ تو لہٰذا پھر اس کے لیے مسلم کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا کیا نہیں تھا، تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے، لیکن بظاہر جو قضاء حکم کیا جائے گا تو وہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی امر مانے تھا، اس سے زبان سے اقرار نہیں کیا، تو وہ مسلمان کے، مومن کے حکم میں ہوگا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کی جو فضیلت ہے ناظرین، اس پر بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہی گمان تھا کہ ابو ہریرہ اس کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت وہ شخص حاصل کرے گا جس نے اخلاص سے قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے باز رہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعاء الحمدللہ۔ انشاءاللہ مزید اس میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سب میں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے۔ جی سنائیے سبق و ترجمہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ لاہور سے بات کر سنائیے۔ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذ رأى نارا فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلی کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد بیٹا او اجد على النار هدى. ترجمہ: جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں کشف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ صاحب آمنہ پنجاب سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها أو أجد على النار هدى. ترجمہ: جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو کہا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹڈلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ ہمیں www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYK TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.